جس گھر کو کوٹھے کو اللہ صاف دیکھتا ہے اسی کوٹھے کا مہمان بنتا ہے، اسی دل کا مہمان بنتا ہے، اس دل میں قیام کرتا ہے، اس دل میں قیام کرتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ قیام کر جائے کعبہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ جو دل اللہ کا مسکن ہو جائے کعبۃ اللہ اس دل کا طواف کرتا ہے۔ یہی بات مولانا روم نے کہی کہ جس شخص کا دل صاف اور ستھرا ہو جائے اس کے دل کو تھام لے، وہ اللہ کا مسکن ہے۔ اور جس کا دل اللہ کا مسکن بن جائے، تم کعبے کے طواف کو جاتے ہو اور کعبہ ایسے لوگوں کے دلوں کا طواف کرتا ہے، کیوں؟ وہ دل اللہ کا مسکن ہے۔ پھر طبیعت بدل جاتی ہے، برتاؤ بدل جاتا ہے، طرز زندگی بدل جاتا ہے، طرز فکر بدل جاتا ہے، بندہ سر تا پا سخاوت بن جاتا ہے، سر تا پا سخاوت ہو جاتا ہے، سر تا پا جود و عطا ہو جاتا ہے، سر تا پا عفو و درگزر ہو جاتا ہے، وہ بندہ سخی ہوتا ہے، وہ جواد ہوتا ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک روز رو رہے ہیں، امام ابو القاسم القشیری روایت کرتے ہیں الرسالہ میں۔ کسی نے پوچھا فقیل لہ ما یبکیک، اے مولا کائنات آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دلوں کا حال کس طرح بدلتا ہے، سوچ کس طرح بدلتی ہے، طرز فکر کیسے بدلتا ہے، زاویہ عمل کیسے بدلتا ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے فقال لم یأتنی ضیف منذ 7 ایام، آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ آج 7 دن ہو گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ پھر اس نے پوچھا، پوچھنے والے نے، میں اس سے کیا سمجھوں، رونا کیوں آیا؟ فرمانے لگے وَأَخَافُ أَن يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَهَانَنِي، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا، اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا کہ اس نے کوئی مہمان میرے گھر نہیں بھیجا۔ شاید اللہ کی ذات سمجھتی ہے کہ میرے دل میں اتنی سخاوت نہیں رہی جس سخی کے پاس اللہ نے اپنا مہمان بھیجنا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت رسول نے اور تربیت رسول نے ہمارے دلوں کا حال اس طرح بدل دیا تھا، ہماری زندگی کا طرز، ہماری سوچیں، ہمارے معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اتنے بدل دیے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کے گھر کبھی کوئی بکری ذبح کرتا اور اس کا بکری کا گوشت یا بکری کا سر کسی کے گھر تحفہ بھیجتا تو ہر طرف غربت تھی، فاقہ تھا، وہ گھر والا پڑوسی کو اگلے گھر کو وہ تحفہ بھیج دیتا، خود بھوکا رہتا۔ وہ فقر اور فاقے میں مبتلا گھر والے اس تحفے کو اگلے گھر میں بھیج دیتے۔ یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں سیدنا فاروق اعظم سے روایت کیا۔ وہ اس گھر پہنچتا تو اگلے گھر بھیج دیتے، حتیٰ کہ 7 گھروں کا چکر لگا کر کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ چلا کہاں سے ہے، وہی بکری کا سر پہلے گھر میں واپس آ جاتا۔ یعنی لوگ سخی اتنے ہو گئے تھے کہ بھوک اور فاقہ بھی ان کی طبیعت کو فقیر نہیں بناتا تھا۔ ہائے ہائے، فقر اور فاقہ انتہا درجے کا بھی ہوتا مگر طبیعتیں غنی رہتی تھیں، کئی دنوں کا فاقہ بھی ہوتا مگر طبیعتیں سیراب رہتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کے مزاج غنی رہتے تھے۔ کیوں غنی رہتے تھے؟ کہ ان کا توکل اسباب دنیا پہ نہ تھا، غنی اس لیے تھے کہ ان کے دلوں میں رب بستا تھا۔ جس دل میں رب بستا ہے اس جیسا کوئی غنی نہیں کائنات میں، چونکہ رب ساری کائنات کو غنی کرنے والا جب خود کسی کے دل میں آ جائے، اس دل کے اندر فقر کیسا، اس دل میں محتاجی کیسی۔ حر بن کثیر الکندی روایت کرتے ہیں
یعنی طبیعتوں میں یہ سخاوت آ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے، اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اور چلتے چلتے آپ کا گھر آ گیا بنی تمیم میں۔ جب میں آپ کے دروازے تک پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ چلتا ہوا میرے گھر آ گیا، تو میں مڑنے لگا واپس، تو آپ نے مجھے پکڑ لیا امام علی مقام علیہ السلام۔ فرمایا واپس نہ جاؤ۔ میں نے کہا حضور میں تو بس ایسے آپ کے ساتھ آیا۔ تو فرمایا نہیں، کھانا کھا کے جاؤ۔ اندر لے گئے مجھے، فرمایا کھانا منگوایا، مجھے کھانا کھلایا، اس کے بعد خوشبو منگوائی، مجھے دی خوشبو لگا لو، میں نے خوشبو لگا لی۔ پھر اس کے بعد اپنا مسلح اٹھایا، اس کے نیچے سے تھیلا نکالا، مجھے دیا، لے جاؤ اس سے ضرورتیں پوری کرنا۔ میں وہ تھیلا لے کے گھر آیا، گھر آ کر گنے تو 500 درہم تھے اس تھیلی میں۔ صرف ان کے ساتھ چند قدم چل کے ان کے دروازے تک گیا، طلب بھی نہیں کی، کوئی حاجت نہیں رکھی، بغیر مانگنے کے جھولی بھر کے روانہ کی۔ یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، یہ سخاوت حال سے آتی ہے۔ یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، مالدار ہو کے بھی بخیل ہوتا ہے۔ یہ سخاوت حال سے آتی ہے۔ دوستو جب دل سخی ہو جاتے ہیں تو بھلے ایک لقمہ بھی پاس نہ ہو تو بندے کا کرم تھمتا نہیں ہے۔ یہ ان کے کرم تھے، یہ ان کی سخاوت تھی۔ امام حسن البصری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جتنی دیر ہو جاتی بیٹھے رہتے، بھوکے بیٹھے رہتے، جب تک شہر کا کوئی یتیم نہ بلا کے لے آتے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یتیم بچے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان بغیر یتیم بچے کے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تعلیم یہ دے رکھی تھی۔ میں جوڑ کے چند ایک گوشوں کو، متفرق گوشوں کو ایک کر کے بتا رہا ہوں چونکہ آخری نشست۔ تربیت یہ کر رکھی تھی آقا علیہ السلام نے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے تھے طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ یہ ذہن بنا رکھے تھے، یہ تربیت مصطفیٰ تھی۔ فرماتے تھے لوگوں ایک شخص کا کھانا 2 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا 8 لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، 8 لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اب جب تربیت یہ ہو تو پھر کوئی ضرورت مند کے بغیر کھانا ہی کیوں کھائے؟ یعنی ان کے زاویہ نگاہ بدل دیے تھے، ان کی طرز زندگی بدل دی تھی۔ ہم ان امور کو، ان معاملات کو، اس طرز زندگی کو دین کا اور عبادت کا اور ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ ایمان کا مغز یہی ہے، دین کا مرکز و محور یہ ہے۔ ایک سفر ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے دیکھا بعض لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، بعض پیدل ہیں، بعضوں کے پاس کھانا پینا ہے، بعضوں کے پاس نہیں ہے۔ اب تلقین ہر لمحے یہ ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ ومن کان عنده فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ وذاکر من اصناف المال ما ذاکر حتی ظننا انہ لا حق لأحد منا فی الفضل۔ آقا نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے، اسے لوٹا دے۔ کیا لفظ فرمائے؟ فَلْيَعُدْ بِهِ، وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں، اور فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس اپنی ضرورت کی سواری نہیں۔ یعنی یہ ہے ذہن سازی، یہ ہے تربیت، یہ ہے دینداری۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ دے دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا اور سواری نہیں، چونکہ اگر فرماتے دے دے تو دینے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے تو آپ کا، اسے دے دے، یہ احسان بنے گا۔ یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ دینے والا یہ خیال بھی لائے کہ یہ میرا احسان ہے اس محتاج پر۔ فرمایا فَلْيَعُدْ بِهِ، لوٹا دے اسے
ذہن یہ بنایا کہ جس کے پاس زائد دولت ہے، زائد ضروریات زندگی ہیں اور سامان آسائش ہے، وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نظام کی خرابی ہے، یہ تقسیم میں خرابی ہے، نظام مبنی پر انصاف نہیں، یا آپ کے معاملات میں کوئی نقص ہے۔ یہ حق بھی انہی کا تھا جو محروم ہیں، وہ چھن کر آپ کے پاس آ گیا۔ لہذا لوٹا دے کا مطلب یہ ہے احسان نہ کر دے کر، یہ سمجھ اسی کا ہے، غلطی سے آپ کے پاس آ گیا، اس کا حق اس کو لوٹا دے۔ دو بھی مگر دے کر یہ بھی نہ سمجھو کہ میں نے دیا ہے، میں بھی نکال دو۔ اب یہ آقا علیہ السلام ذہن سازی فرماتے، اس طرح کی طبیعت فرماتے، تربیت۔ اور صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور صحیح بخاری میں متفق علیہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا یہ جو اشعری قبیلے کے لوگ ہیں نا، اشعری ایک قبیلہ تھا، فرمایا فہم منی وانا منہم، وہ مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ اشعری قبیلے کے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ان کا قبیلہ اور آپ کا قبیلہ اور، آپ ان میں سے کیسے اور وہ آپ میں سے کیسے؟ فرمایا ایک عمل کے باعث، اور وہ فرمایا قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما کان فی صوب واحد ثم اقتسموا بینہم فی اناء واحد بالسویہ۔ فرمایا ان کے ایک عمل نے انہیں میرے اتنے قریب کر دیا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا جب ان کے قبیلے میں کسی شخص کے پاس کھانا پینا ضروریات زندگی ختم ہو جاتی ہیں، وہ سارے قبیلے والے اپنا سارا کچھ ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں، ہر گھر والا لے آتا ہے، ایک کپڑے میں اکٹھا کر کے ایک برتن لے لیتے ہیں اور برابری کے ساتھ ساروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جس کے پاس ہوتا ہے وہ انہیں بانٹ دیتے ہیں برابری کے ساتھ، جن کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کا یہ سخاوت نفس کا عمل، باہمی تعاون کا عمل اور نفس اور دل کی سخاوت کا عمل، اس نے انہیں میرے اتنا قریب کر دیا ہے کہ محسوس کرتا ہوں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ کیفیت دلوں کے حال سے نصیب ہوتی ہے، سخاوت نفس اور سلامتی صدر سے اور دلوں کی صفائی سے نصیب ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سہل بن حنیف روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نسائی میں حدیث صحیح ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ عمل ہوتے ہیں، انسان کرتا ہے، مگر دلوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے عمل رد کر دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عمل کیا نہیں ہوتا، مگر دلوں کی صفائی کی وجہ سے وہ عمل قبول ہو جاتا ہے، بغیر کیے عمل کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہ حدیث اور ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، بڑی اہم ہے، لب لباب ہے۔ آقا علیہ السلام پلٹے، ایک جہاد سے، غزوہ سے پلٹے تو صحابہ کرام کو رستے میں روکا، اور آپ نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھی جو مدینہ میں رہ گئے، ہمارے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جا سکے، وہ گھر بستروں پر پڑے، مگر اللہ نے انہیں بھی شہید بنا دیا ہے، ان کو شہادت کے درجے مل گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھروں سے نکلے ہی نہیں، ہمارے ساتھ غزوہ اور جہاد پر آئے ہی نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں گھروں میں بستر پر پڑے اور لیٹے لیٹے شہید کا درجہ پا گیا، شہداء ہو گئے، کیسے ہوا؟ فرمایا ان کے دلوں کے حال نے انہیں شہداء کے درجے پر پہنچا دیا۔ ان کے دلوں میں نیت تھی، اخلاص تھا، طلب تھی، دل میں صفائی تھی، چاہتے تھے کہ وہ شہادت پائیں، مگر کسی جائز عذر، مجبوری، بیماری نے ان کو روک رکھا۔ رب کائنات نے ان کے عذر کو نہیں دیکھا، ان کے دلوں کے حال کو دیکھا، اور گھروں سے نکلے بغیر انہیں شہداء کا درجہ عطا کر دیا۔ اور حدیث پاک ہے، سہل بن حنیف کی روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو شخص دل کی صفائی کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ، ہم سچائی سے معروم ہیں،
ہماری زبان میں بھی جھوٹ، ہمارے دلوں میں بھی جھوٹ۔ جو شخص زبان سے کچھ کہتا ہے اور اندر سے وہ نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹا، یہ ریاکاری ہے۔ آقا نے فرمایا وہ سچے دل سے شہادت چاہتے تھے، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے۔ فرمایا بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، ان کی موت گھر میں بستر پر ہی کیوں نہ آ جائے، اللہ پاک ان کا نام شہداء میں لکھتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ کی، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی، وہ شہداء۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، میری امت میں تھوڑے لوگ وہ ہیں جنہیں شہادت کا رتبہ میدان جنگ میں ملتا ہے، گولی یا تلوار سے ان کی جان جاتی ہے تو وہ شہید بنتے ہیں، ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ فرمایا زیادہ ایسے شہید ہیں جن کی موت بستر پر آتی ہے مگر دلوں کا حال انہیں رتبہ شہداء پہ پہنچا دیتا۔ میں نے عرض کیا ڈھیروں عمل کر کے نیت صاف نہیں، دل کی کیفیت صاف نہیں، دل میں صدق نہیں ہے اور صفا نہیں ہے، ڈھیروں عمل رد کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ حضرت شقیق بلخی حج پہ جانے لگے، تیاری ہو گئی، قافلہ تیار ہو گیا، ہر طرف بلخ، افغانستان کا شہر، لوگوں کو خبر ہوگی کہ حضرت شقیق بھی جا رہے ہیں، بڑے لوگ تیار ہو گئے کہ شقیق بلخی کی معیت میں، سنگت میں حج کریں گے۔ جب حج پہ روانگی کا دن آیا، حضرت شقیق بلخی نے معذرت کر دی کہ میری کچھ مجبوری بن گئی، میں نہیں جا سکتا۔ تانا زنی ہونے لگی، چے میں گوئیاں ہونے لگی، طرح طرح کی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہونے لگی۔ کسی نے کہا کوئی سودا خرید لیا ہوگا، کسی نے کہا کاروبار میں پیسے انویسٹ کر دیے ہوں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا توفیق نہیں ہے، اللہ کا گھر تو اللہ بلاوا دے تو بندہ جاتا ہے، اللہ نے بلایا ہی نہیں، طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ حضرت شقیق بلخی تک ہر بات پہنچتی مسکرا دیتے، ہر بات پہنچتی مسکرا دیتے۔ حجاج مکہ پہنچ گئے، حج ہو گیا، انہی میں سے ایک ولی اللہ جو اس قافلے میں گیا تھا، وہ رات کو خواب دیکھتا ہے، عرفات میں خواب دیکھتا ہے، خواب میں ملائکہ بیٹھے ہیں، ان کی مجلس ہے، اور ملائکہ سے کوئی پوچھتا ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ اس سال کتنوں کا حج قبول ہوا اور کتنوں کا نہیں۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ اس سال اللہ رب العزت نے سب کا حج قبول کر لیا، کسی کا حج رد نہیں ہوا، سب کے حج قبول ہو گئے۔ سائل پوچھتا ہے ملائکہ سے یہ کیسے ہوا، سب کے حج قبول ہو گئے؟ انہوں نے کہا شقیق بلخی کے حج کے صدقے۔ فرشتوں نے جواب دیا شقیق بلخی کے حج کے صدقے سب کے حج قبول ہو گئے۔ وہ اٹھا، اس نے سمجھا کہ کہیں چپکے سے آ نہ گئے ہوں، پھر خبر لی تو پتہ چلا نہیں، وہ تو نہیں آئے۔ حیرت زدہ وہ اللہ کے ولی واپس جب بلخ پہنچے، سیدھا ان کے گھر کہ شقیق بلخی مبارک ہو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا حج آپ کے حج کے صدقے قبول ہو گیا، اور ہمیں علم ہے کہ آپ تو حج پر گئے ہی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اب راز بتا دو، کیا ماجرا بنا کہ آپ نہیں گئے؟ انہوں نے کہا میں تیار تھا جس صبح حج پہ جانے کے لیے، تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا، ایک جانور مر گیا تھا، اس کو دیکھا کہ چھری لے کے اس کا گوشت کاٹ کے گھر لے گئی، مردار کا گوشت، حرام گوشت۔ میں چھپ چھپ کے اس کے پیچھے ہو لیا، وہ گھر گئی تو اس کو پکانے لگی ہنڈیا میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ میں نے دروازہ کھول لیا، میں نے پوچھا خاتون یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا آج 7 دن سے میرے بچے چھوٹے چھوٹے سارے گھر والے بھوکے ہیں، ہم فاقے میں ہیں، ہم اب سوائے مر جانے کے اور کوئی راستہ نہ تھا، تو ہم نے کہا اللہ معاف کر دے گا، تو میں یہ مردار کا گوشت لا رہی ہوں کہ ہم مریں یا جیئیں بچوں کو تو کچھ مل جائے۔
شقیق بلخی نے اپنے حج کا زاد سفر سارا خرچہ اس خاتون کو دے دیا کہ تو رزق حلال کھا، اللہ نے توفیق دی، حج بعد میں کر لوں گا۔ غریب پروری اور دوسرے کے لیے سخاوت کے عمل سے نہ صرف اپنا حج قبول ہوا بلکہ لاکھوں لوگوں کا حج مبرور ہو گیا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں، اگر من صاف نہ ہو تو تن کے ذریعے انجام پانے والا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تن کا ہر عمل رد ہو جاتا ہے اگر من صاف نہ ہو۔ اگر من میں سخاوت اور طہارت آ جائے، من سخی ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت آ جائے تو تن بہت زیادہ مشقت کرے یا نہ کرے وہ سمندروں سے بڑھ کے اجر پاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے دے، اور ایک حدیث میں فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ نے جو امانت دی ہے اس کی حفاظت کرے، جب بات کرے تو سچی کرے، جھوٹ نہ بولے، اور حسن اخلاق رکھے، اور دل اور طبیعت اللہ کی مخلوق کے لیے سخی ہو، سخاوت ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور رزق حلال کا لقمہ کھائے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن اللہ پاک فرمایا یہ وہ دن ہے، بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات۔ قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 119، یہ نہیں فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ یہ وہ دن ہے کہ نمازیوں کو ان کی نمازیں فائدہ دیں گی، نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر بخشا نہیں جائے گا۔ اعمال کا حال تو یہ ہے کہ اعمال کسی کی بخشش کی ضمانت نہیں دیں گے، اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن آواز بلند ہوگی، آج وہ دن ہے کہ جن کے دلوں میں سچائی ہے آج وہ سچائی ہر ایک کو نفع دے گی، وہ سچائی بخشش کی ضمانت دے گی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ سچوں کی سنگت سے تمہیں من کی صفائی نصیب ہو جائے اور دل کی سچائی نصیب ہو جائے۔